یا ہمارے معاشرے میں کبھی ایکسیپٹیبل ہوگا، جیسے باہر کے ممالک میں، مغربی دنیا میں تو شاید یہ چیز اب ایکسیپٹیبل ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے مفتی صاحب کو بھی سنا، آپ سے میں یہی سوال پوچھنا چاہوں گی، یہ جو مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، عورتوں کے ساتھ، اس حوالے سے بھی لاسٹ ایئر ہم نے دیکھے تھے، پوسٹرز دیکھے تھے، بینرز دیکھے تھے، اس پہ بات ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب یہ ایکسیپٹیبل ہے یا ہمارے معاشرے میں کبھی ایکسیپٹیبل ہوگا، جیسے باہر کے ممالک میں، مغربی دنیا میں تو شاید یہ چیز اب ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس پوائنٹ کو ریز کیا اور میں اسی کو ذرا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گی، اور مفتی صاحب سے تھوڑی سی معذرت، میں ان کی کچھ باتوں سے ڈس ایگری کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم لوگ فیس ٹو فیس بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سی باتوں کے اوپر ایگری کرتے ہیں، کچھ باتیں متس ہوتی ہیں۔ سو فار ایگزامپل، پاکستان کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر، ہومو سیکشوالٹی کی جو ٹرم پہلی دفعہ استعمال کی گئی تھی، دس ہیپنڈ سم ویئر اراؤنڈ 1800s، جب گورے نے ہمیں کیپچر کر لیا اور اس نے خواجہ سراؤں کے خلاف قوانین بنانے تھے، تو انہوں نے خواجہ سراؤں کے لیے ٹرم استعمال کی ہیبچول سوڈومائٹ۔ یہ اسٹریٹ اپ ٹرانسفوبیا تھا، نہ صرف یہ اسلاموفوبک تھا، نہ صرف یہ میزوجنسٹک تھا، بلکہ یہ ٹرانسفوبک بھی تھا، کیونکہ انہوں نے تذلیل کی۔ اس زمانے میں ہمارے خواجہ سراؤں کی بہت عزت تھی، وہ مختلف مزاروں پہ ہوتے تھے، وہ پالیٹکس کا حصہ تھے، ان کی بہت سے تھی، وہ لوگوں کے لیے دعائیں وغیرہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی صوفیزم کے باوجود، ان کی ایک اسلامی آؤٹ لک کے باوجود، ان کو ایک جنسیت کے ساتھ نسبت کیا۔ یہ گورے کی خاصیت ہوتی ہے کہ جب بھی ایک مارجنلائز طبقہ سامنے آ کے اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ ان کو سیکشولائز کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں سیکس آبجیکٹس ہیں، یہ تو اصل میں سیکس کی بات کر رہے ہیں۔ ماڈرن پاکستانی اسٹیٹ کے اندر بھی LGBT اور ہومو سیکشوالٹی کی ٹرم پہلی دفعہ استعمال ہوئی تھی 2010 میں، جب امریکن ایمبسی نے ایک پریس ریلیز نکالی تھی، اور اس کے بعد یہ ٹرم صرف اور صرف استعمال کی ہے جماعت اسلامی نے اور اس قسم کے کچھ فار رائٹ فاشسٹ نے۔ آج تک میں نے عورت منشور کے مارچ کے منشور کے اوپر نہ ہومو سیکشوالٹی کا لفظ دیکھا ہے، نہ LGBT کی ٹرم دیکھی ہے، نہ ہی میں نے پاکستان کے اندر کسی کو LGBT کی ٹرم کو اوپنلی یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے یا LGBT رائٹس کی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارا خواجہ سراؤں کا قانون، جو کہ یونینیمسلی اپروو ہوا ہے پارلیمنٹ آف پاکستان سے، اور جس پہ براڈ بیسڈ کنسنسس کے ساتھ سپورٹ تھی اسلامک اسکالرس کی، ہم نے اس میں بھی میرج اور سیکشوالٹی کی بات نہیں کی، ہم لوگ صرف بیسک ڈگنیٹی اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ تو عورتوں کی طرح خواجہ سرا اور کوئی بھی ایسا فرد جو آپ کو زنانہ لگے یا مردانہ لگے، ہم ان کو گالم گلوچ میں گے کہنا چاہیں یا لیسبین کہنا چاہیں، لیکن ان کی جنسیت کو، ان کے بیڈ روم کو سامنے لے کر آنا اور کہنا کہ جی یہ اپنے حقوق کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں یا یہ کسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ سراسر اسٹرا مین آرگیومنٹ ہے۔ میں آپ کی آڈینس کو بتاتی چلوں، اسٹرا مین آرگیومنٹ اس کو کہتے ہیں جب ایک انسان اپنا پوائنٹ نہ جیت رہا ہو تو وہ ایک تنکوں کا بنا ہوا بھیڑیا بنا کے لے آتا ہے اور اس کو زور زور سے ڈنڈے مارتے ہیں اور لوگوں کو بولتا ہے اس سے ڈرو، اس سے ڈرو۔ تو یہ صرف نفرت فروشی کی ایک مثال ہے، اور مفتی صاحب کو کافی غصہ آیا ہوا تھا اور اس طرح باقی لوگوں کو بہت غصہ آیا ہوا ہے، تو میں سب کو تلقین دوں گی کہ گہری سانس لیں، مراقبہ کریں، پانی پئیں، اور یاد رکھیے کہ مراقبہ کرنا اور خود کو کام کرنا بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ وہی بھی مراقبے کی صورتحال میں نازل ہوئی تھی۔ غصے کو کم کیجئے، کائنڈنس، پیار، محبت کو اوپر کیجئے، محبت کے ساتھ اختلاف رائے کریں۔ اختلاف رائے ہر کسی کا جمہوری حق ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اور خصوصی طور پہ عورت مارچ کی آرگنائزرز کے ساتھ اتنی بے بنیاد اور اتنی بےہودہ باتوں کو اٹیچ کرنا ان کے لیے سیکیورٹی رسک بن جاتا ہے۔ لیٹس ناٹ ڈو دیٹ۔ آئیے ایتھکس کے اندر رہتے ہوئے، جھوٹ بولے بغیر، مس انفارمیشن سپریڈ کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کریں، اور ہمیں ٹرانسجینڈر ویمن کو اور ٹرانسجینڈر مین کو گیز کا یا لیسبینز کا خطاب نہیں دینا چاہیے، بیکاز یہ سراسر ٹرانسفوبیا ہے، اینڈ دس از ویری بیڈ، دس شوڈ ناٹ بی ڈن۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔